اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students. This is for class 7th subject science. Today we are going to pen down the exercise questions of chapter 2 nutrition in animals. Dear students, open your science book at page number 21. Question 1 is fill in the blanks. خالی جگہیں پر کرنا. Part A, the main steps of nutrition in humans are. انسانوں کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ مرحلہ وار طریقوں میں ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلے ہم غذا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، پھر وہاں پہ دانتوں کے ذریعے سے اس کو چباتے ہیں، چیو کرتے ہیں، یا وہاں پہ کچھ انزائمز اس کے ساتھ ملتے ہیں جو ہماری سلیوری گلینڈ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا سلائیوا اس کے ساتھ مل جاتا ہے. تو یہ ایک سٹیپ ہے. اس کے بعد یہ پھر اسٹامک میں جاتا ہے، وہاں پہ دوسرا ہے. اسی طریقے سے ہم نے سٹیپس لکھنے ہیں کہ ہیومنس کے اندر، انسانوں کے اندر جو نیوٹریشن ہوتی ہے اس میں کون کون سے سٹیپس انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی خالی جگہ جو ہے the main steps of nutrition in humans are dash 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 and dash. 5 steps اس میں ہوتے ہیں. تو پہلی خالی جگہ جو ہے اس میں آپ لکھیں گے انجیشن، دوسری میں لکھیں گے ڈائجیشن، اس کے بعد ایبزارپشن، اس کے بعد اسیمیلیشن اینڈ اس کے بعد ایجیشن. دیز آر دا 5 steps that are involved in the nutrition of humans. Okay? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. اس کے بعد پارٹ بی ہے the largest gland in the human body is. تو انسانی جسم کے اندر جو سب سے بڑا گلینڈ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دیٹ از لیور. وہ لیور ہے جس کو ہم جگر بولتے ہیں اردو میں. اسی طریقے سے تیسرا جو ہے the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہمارے معدے کے اندر قدرتی طور کچھ جوسز رکھے ہوئے ہیں جو ہماری غذا کے ساتھ ملتے ہیں تاکہ وہ غذا ہضم ہو سکے. تو ایک تو ہائیڈروکلورک ایسڈ نکلتا ہے وہاں سے، اور کچھ جوسز نکلتے ہیں اسٹامک سے. تو وہ کون سے جوسز ہیں؟ ان کو ہم ڈائجسٹو جوسز بولتے ہیں. دا اسٹامک releases hydrochloric acid and dash juices and digestive juices which act on food. Okay. اس کے بعد پارٹ ڈی ہے the inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths called dash. جو ہمارے small intestines ہیں یعنی لکٹ اندرم یم آسان چھِ یم تمیک inner walls آسان چھِ یعنی أندرم وال یُس تمیک آسان چھُ، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کچھ فنگر لائک پروجیکشنس ہوتے ہیں، یعنی تَتھ چھِ آسان تم نیبر درامٕتۍ اونگجن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تم فنگر لائک آؤٹ گروتھس. تمن کیا چھِ أسۍ وَنان؟ دیز آر کالڈ ایز وِلائی. تو اس خالی جگہ میں آپ وِلائی لکھیں. اس کے بعد پارٹ ای ہے امیبا ڈائجسٹس اٹس فوڈ ان دا ڈیش. امیبا جو ہے وہ اپنی غذا کو ہضم کرتا ہے کس میں؟ اس کے پاس فوڈ ویکیول ہوتا ہے جس میں وہ اپنی غذا ہضم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ لکھیں گے فوڈ ویکیول. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے مارک ٹی اف دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو اینڈ ایف اف اٹس فالس. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو آپ ٹرو لکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے تو آپ فالس لکھیں، ٹھیک ہے نا. پہلا پارٹ جو ہے ڈائجیشن آف اسٹارچ اسٹارٹس ان دا اسٹامک. اسٹارچ جو ہے یہ کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
کیا اس کی ڈائجیشن اسٹامک میں شروع ہوتی ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں، جو ہی ہم اسٹارچ لیتے ہیں یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے ماؤتھ سے ہی. جو ہی ہم انجیکشن کرتے ہیں فوڈ کی تو ماؤتھ سے ہی اس کی بریک ڈاؤن شروع ہوتی ہے. تو پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کا آپ فالس لکھیں. اس کے بعد دوسرا جو ہے دا ٹنگ ہیلپس ان مکسنگ فوڈ ود سلائیوا. یُس سٲنۍ زٮ۪و آسان چھُ یہ چھُ مدد دِوان سٲنِس اتھ غذاہس سلائیوا سۭتۍ رلنس. بالکل یہ صحیح اسٹیٹمنٹ ہے تو اس کا آپ ٹرو لکھیں. اس کے بعد پارٹ سی ہے دا گال بلیڈر ٹیمپوررلی سٹورس بائل. یُس گال بلیڈر آسان چھُ تِلہٕ پیوٚت آسان چھُ یہ چھُ بایل چھُ اکھ جوٗس اکھ آسان یتھ یہ عارضی طور سٹور کران ہے ذخیرٕ کران چھِ. بالکل یہ بھی صحیح ہے. تو اس کے بعد جو پارٹ ڈی ہے دا ریومیننٹس برنگ بیک سویلوڈ گراس ان ٹو دیئر ماؤتھ اینڈ چیو اٹ فار سم ٹائم. یم ریومیننٹس آسان چھِ رومیننٹس چھِ تِمن جانورن ونان یم دومرا آسان چھِ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو گاو چھِ موش چھِ یِم چھِ دومران آسان. دپان یِمو سۭتۍ چھُ نگلومُت گاسہٕ واپس انان بیٚیہِ پننس ٲسس منٛز پتہٕ چھُ کینٛژس کالس تتھ بیٚیہِ ژاپان. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے کیونکہ یہندس میادس منٛز چھُ آسان سانہِ نِش اکھ پارٹ علاوٕ. ٹھیک ہے نا. تو یِم دومرن وٲلۍ آسان چھِ یِمن چھِ ونان ریومیننٹس. اوکے. اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے ٹک مارک دا کریکٹ آنسر ان ایچ آف دا فالوئنگ. آپ کو صحیح جواب کو آپ نے ٹک مارنا ہے. پارٹ اے فیٹ از کمپلیٹلی ڈائجسٹڈ ان دا. فیٹ جو ہے یہ مکمل طور ہضم ہوتا ہے کس میں؟ اسٹامک میادس مز، ماؤتھ ٲسس مز، سمال انٹسٹائن لۄکٹٮ۪ن أنٛدرمن منٛز، لارج انٹسٹائن بڑٮ۪ن أنٛدرمن منٛز. نہ یُس یہِ فیٹ آسان چھُ یعنی یُس غذا یتھ منٛز فیٹ آسان چربی آسان چھُ یہ چھُ مکمل طور ہضم گژھان لۄکٹٮ۪ن أنٛدرمن منٛز. اس کا آپ لکھیں گے اسمال انٹسٹائن. اس پہ آپ ٹک ماریں گے اسمال انٹسٹائن. اس کے بعد پارٹ بی ہے واٹر فرام دا انڈائجسٹڈ فوڈ از ایبزاربڈ مینلی ان دا. تو یُس نہٕ غذا سٲنِس جسمس منٛز ہضم گژھان چھُ کینٛہہ تتھ منٛز یُس آب آسان چھُ سُہ کتہِ چھُ مینلی زیادٕ طور کتہِ چھُ سُہ جذب گژھان؟ نمبر 1 سٹامکس منٛز چھا گژھان. نمبر 2 فوڈ پایپس منٛز چھا گژھان. لۄکٹٮ۪ن أنٛدرمن منٛز سمال انٹسٹائن چھا. بٔڑۍ أنٛدرم لارج انٹسٹائن چھا. نہ سُہ گوٚو لارج انٹسٹائن. گو اس کا آپ لکھیں گے لارج انٹسٹائن. تو اس طریقے سے کوشچن 1, 2 اور 3 جو ہے اس کے آنسرس میں نے آپ کو لکھائے. آپ ان کو نوٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ یاد کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.